بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب وعدہ حیض و نفاس اور استحاضہ کے ضروری مسائل۔ عورتوں کے ساتھ جو خون خاص ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، حیض۔ ہر تندرست بالغ عورت کے رحم سے ہر ماہ چند دن تک خون جاری ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت اور حکمت سے عورتوں کی جسمانی، بدنی اور طبعی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم۔ بخاری جلد 1 صفحہ 43، مسلم جلد 1 صفحہ 388، کہ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں یعنی عورتوں پر مقدر کیا۔ اس خون کی ہر ماہ عورت کے جسم سے خارج ہو جانے پر اس کی صحت پر خوشگوار اثر پڑتا ہے، اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو عورت کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ طرح طرح کے امراض کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب یہود اور نصارہ اس معاملہ میں افراط و تفریط کا شکار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہود میں کوئی عورت ایام ماہواری یعنی منتھلی کورس میں مبتلا ہوتی تھی تو یہود اس کو علیحدہ کر دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ ایک جگہ اس کے ساتھ رہتے، بلکہ ایسی عورت کو تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیتے تھے۔ مسلم جلد 1 صفحہ 143۔ اور جو نصارہ تھے وہ اس کے برخلاف اس حالت میں بھی مباشرت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 اور دوسرا پارہ۔ اور الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے مباشرت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اور اس میں توازن اور اعتدال بھی رکھا کہ اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور فوق الازار منافع انسان ان کا حصول کر سکتا ہے۔ عورت کی اس منتھلی کورس کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ عند الاحناف جو خون 3 دن سے کم آیا وہ استحاضہ ہوگا، وہ منتھلی کورس نہیں ہوگا، اور جو 10 دنوں کے بعد آیا وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ شرح نقایہ جلد 1 صفحہ 32۔ ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال الحائض اذا جاوزت 10 ایام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلی۔ دارقطنی جلد 1 صفحہ 210۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیض والی عورت جب حیض کے 10 دنوں سے تجاوز کر جائے تو وہ بمنزلہ مستحاضہ کے ہوگی، وہ غسل کرے گی اور نماز بھی پڑھے گی۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 300۔ اسی طرح ان ثابت ان انس قال ہی حائض فیما بینہا و بین 10 فاذا زادت فہی مستحاضہ۔ حسن بصری کی دوسری حدیث ان الربیع ان الحسن قال ادنى الحیض 3، کم سے کم مدت 3 دن۔ ان عبدالعزیز ابن ابی عثمان الرازی ان سفیان اقل الحیض 3 واکثرہ 10۔ دارقطنی جلد 1 صفحہ 210۔ تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ منتھلی کورس کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ 10 دنوں سے جو بڑھے گی وہ استحاضہ ہوگا، 3 دنوں سے کم وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ حیض کے بارے میں عورتوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں، کسی کو 4 یوم، کسی کو 5، کسی کو 7 وغیرہ۔ مسئلہ: حیض کے دنوں میں عورت کی عادت کے جتنے دن ہوں ان میں خون خواہ سرخ، زرد، مٹیالہ یا خاکستری، سیاہ، ماصفہ، سفیدی خالص کے سب حیض میں شمار ہوگا۔ موطا امام محمد صفحہ 82۔ اسی طرح
ان القمہ قال اخبرتنی امی ان نسوة سألت عائشة عن الحائز تغتسل اذا رأت الصفر وتصلي فقالت عائشة لا حتى ترى القصة البيضاء۔ مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 502، موطا محمد صفحہ 82، بخاری جلد 1 صفحہ 48۔ حضرت القمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ کچھ عورتوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حیض والی عورت خون میں زردی دیکھتی ہے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھے یا نہ؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ بالکل سفید رطوبت نہ دیکھے اس وقت تک وہ حیض ہی میں سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے حصہ میں احکام حیض کا ذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل و احکام منتھلی کورس حصہ ثانی ہے۔ منتھلی کورس کے دنوں میں عورت پر نماز پڑھنی حرام ہوتی ہے اور روزہ بھی گر جاتا ہے، البتہ روزہ کی قضا اس پر لازم ہوتی ہے اور نماز بالکل معاف ہوتی ہے۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 114۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، بخاری جلد 1 صفحہ 44۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دو۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو جب حیض کی حالت لاحق ہوتی تھی تو ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ روزہ کی قضا کریں اور نماز کی نہ کریں۔ مسلم جلد 1 صفحہ 152، مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 332، بخاری جلد 1 صفحہ 46۔ لہٰذا حیض والی عورت صرف روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں۔ دوسرا مسئلہ، حیض والی عورت خاوند کے ساتھ ایک برتن میں کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے اور ایک بستر پر لیٹ سکتی ہے، البتہ گھٹنے کے مقام سے ناف تک ہاتھ لگانا یا اس حصہ کو برہنہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ کنت اشرب فی الاناء وانا حائض فیأخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب۔ مسلم جلد 1 صفحہ 143، مصنف عبد الرزاق صفحہ 108 جلد 1۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس برتن میں میں پیتی تھی حیض کی حالت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو لے کر اسی مقام پر اپنا دہن مبارک رکھ کر پیتے تھے جس مقام سے میں نے منہ لگایا ہوا تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت عائشہ سے کہ جب مجھے حیض کی حالت ہوتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام مجھے حکم دیتے کہ میں تہبند باندھ لوں، پھر ایک ہی جگہ ہم لیٹ جاتے تھے۔ اور مسئلہ حیض کی حالت میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، البتہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کسی چیز کو لینا ہو تو لے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جائے نماز کو پکڑو، تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تو حیض کی حالت میں ہوں، تو آپ نے فرمایا ان حیضاتک لیست فی یادی کے کہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ مسلم جلد 1 صفحہ 141، ترمذی صفحہ 46۔ اور مسئلہ جنبی، حیض اور نفاس والی عورت کا مسجد میں داخل ہونا ناجائز و حرام ہے۔ ان عائشہ تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی لا احل مسجد لحائض ولا جنب، ابو داود جلد 1 صفحہ 30، ابن ماجہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حلال نہیں سمجھتا کہ حلال نہیں سمجھتا کہ حیض والی عورت اور جنابت والا مسجد میں داخل ہو۔ اسی طرح اور مسئلہ حیض اور نفاس والی عورت بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہیں کر سکتی۔ شرح نقایہ جلد 1 صفحہ 36۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، بخاری جلد 1 صفحہ 44، مسلم جلد 1 صفحہ 399۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیض کی حالت میں ہو تو بیت اللہ کا طواف نہ کرو جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ۔ اور مسئلہ، جنبی اور حیض اور نفاس والی عورت قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ شرح نقایہ جلد 1 صفحہ 37۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا۔ ترمذی صفحہ 48۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ہر حال میں قرآن پڑھنے کی اجازت دیتے تھے جب تک کہ کوئی شخص جنابت کی حالت میں نہ ہو۔ اسی طرح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن۔ ترمذی صفحہ 45۔ دارقطنی جلد 1 صفحہ 117۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت والا شخص اور حیض والی عورت قرآن نہ پڑھے۔ انشاءاللہ حیض یعنی منتھلی کورس کے بقیہ احکام و مسائل حصہ نمبر 40 میں آپ سماعت کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ منتھلی کورس احکام و مسائل یہ حصہ 40 ہے، تیسرا حصہ۔ مسئلہ، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جنبی، حیض اور نفاس والی اور بے وضو شخص کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ ہاں اگر کپڑے سے پکڑے تو پھر جائز ہوگا۔ خود قرآن میں ہے سورۃ الواقعہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کا ایک مطلب کہ پاک ہو کر قرآن کو چھو۔ اسی طرح عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لا تمس القرآن الا وانت على طہر۔ دارقطنی جلد 1 صفحہ 162۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 485۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہ ہاتھ لگاؤ قرآن کو مگر ایسی حالت میں کہ تم پاک ہو۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمس القرآن الا طاہر۔ مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 276 کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگاؤ مگر پاک۔ اور مسئلہ، اور اس حالت یعنی حیض و نفاس کی حالت میں بیوی خاوند بھی آپس میں بیوی اور خاوند والا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کی پاکی تک ان کا قرب یعنی جماع والا اختیار نہ کرو۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کی زچگی کے بعد جاری ہوتا ہے۔ اس خون کی کم سے کم مدت تو کوئی متعین نہیں، کبھی جلد ختم ہو جاتا ہے اور کبھی دیر سے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتی ہے۔ ہر عورت کی اپنی عادت 10 دن، 15 دن، 20 دن، اگر نہ رکا خون چلتا رہا تو 40 دن تک زیادہ مدت ہے۔ اس کے بعد آنے والا استحاضہ شمار ہوگا، نفاس شمار نہیں ہوگا، وہ بیماری کا اور استحاضہ کا خون ہوگا۔ شرح نقایہ جلد 1 صفحہ 38۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانت النفساء علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقعد 40 یوما او 40 لیلہ۔ ترمذی صفحہ 47۔ مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 175۔ ابو داود جلد 1 صفحہ 43۔ بیہقی جلد 1 صفحہ 341۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بیٹھتی تھی 40 دن تک۔ اسی طرح دوسری حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنفساء 40 یوما۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ 281۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت نفاس 40 دن مقرر فرمائی ہے۔
اسی لیے زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، تو کم سے کم مدت متعین نہیں ہے۔ اور مسئلہ، نفاس والی عورت حیض والی کی طرح صرف روزہ کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ در مختار جلد 1 صفحہ 52، لا یأمرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاة النفاس، مستدرک جلد 1 صفحہ 175، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاس والی عورتوں کو نفاس کی حالت میں نمازوں کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تیسری چیز ہے استحاضہ۔ استحاضہ یہ تیسرا خون ہے۔ یہ دراصل رحم کے اندر کسی باریک رگ کے پھٹ جانے سے جاری ہوتا ہے اور اکثر مسلسل ہوتا ہے اور کبھی وقفہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس کو لیکوریا وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ استحاضہ والی عورت جس کے ایام معلوم ہوں، اس کا معاملہ تو آسان ہے کہ وہ ان ایام میں توقف کرے گی، یعنی پھر غسل کر کے نمازیں وغیرہ پڑھتی رہے گی۔ لیکن جو عورت بالغ ہوتے ہی استحاضہ میں مبتلا ہو جائے یا بعد میں استحاضہ میں مبتلا ہو تو اس کے ایام حیض گم ہو جائیں، یعنی معلوم نہ ہو کہ حیض کے دن کون سے ہیں اور طہر کے دن کون سے ہیں۔ جن عورتوں میں حیض کی بے قاعدگی ہوتی ہے ان میں اس قسم کے عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے احادیث میں استحاضہ کے بارے میں 3 قسم کے احکام ملتے ہیں۔ انشاءاللہ منتھلی کورس کے حصے رابع میں آپ چوتھے حصہ میں یہ 3 قسم کے احکام سماعت الرحیم، منتھلی کورس کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس کے اندر استحاضہ کے بارے میں 3 قسم کے احکام کا ذکر۔ نمبر 1، معلوم الایام، عورت ایک دفعہ غسل کرے گی اور پھر وقت نماز کے لیے جدید وضو کر کے نماز ادا کرے گی۔ اس میں حدیث حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مبتلا استحاضہ تھی۔ المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت دیکھ لے ان ایام اور راتوں کو جن میں اسے حیض آتا تھا ہر مہینہ میں، اس عارضہ کے لاحق ہونے سے پہلے، تو اتنے دنوں ہر مہینہ میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے، اور خون اگر بہتا ہو تو لنگوٹ باندھ لے اور پھر نماز پڑھتی رہے، یعنی استحاضہ کی حالت میں۔ موطا مالک صفحہ 47، ابو داود جلد 1 صفحہ 36، نسائی جلد 1 صفحہ 65، دارمی جلد 1 صفحہ 165۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ تدع الصلاة ایام اقرائها التي كانت تحیض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلی، ترمذی صفحہ 44، ابو داود جلد 1 صفحہ 37۔ وہ ان ایام میں جن میں اسے حیض آتا تھا نماز چھوڑ دے، پھر ایک دفعہ غسل کرے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے، اور اگر پھر بھی استحاضہ جاری رہے تو وضو کرتی رہے، نماز پڑھتی رہے، روزہ بھی رکھتی رہے، یعنی بحالت استحاضہ۔ اسی طرح حضرت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحاضہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا کرے، تو آپ نے فرمایا ایسی عورت اپنے مقررہ ایام حیض میں، یعنی استحاضہ میں نماز، ایام حیض میں نماز چھوڑ دے، پھر ایک دفعہ غسل کرے، اور اس کے بعد اگر استحاضہ جاری ہے تو پھر ثم تتوضأ عند كل صلاة، کنز العمال جلد نمبر 9 صفحہ 244، آثار السنن اور ابن حبان، کہ ہر نماز کے وقت وضو کرے اور نماز پڑھتی رہے۔ ایک مسئلہ، استحاضہ والی عورت اور سلسل بول، یعنی جس آدمی کے چھوٹے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے، اسی طرح نکسیر جس کا زخم رستہ ہی رہتا ہے، ریح البواسیر، بواسیر والا جس کا خون جاری رہتا ہے، اور ایسے تمام معذور لوگ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کریں، فرض نفل قضا وغیرہ سب نمازیں ادا کریں، اور پھر دوسری نماز کے لیے پھر نیا وضو کریں گے۔ شرح نقایہ جلد 1 صفحہ 39۔ اس میں حدیث حضرت انا مسورہ بن مخرم اخبرہ انہ دخل رجل علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من اللیلۃ التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يصعب دما۔
موطا مالک صفحہ 28، مصنف عبد الرزاق جلد 1 صفحہ 151۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تھا تو ایک شخص، وہ حضرت ابن عباس تھے، ان کے پاس ہے، اور صبح کی نماز کے لیے ان کو بیدار کیا۔ ان پر غنودگی طاری تھی تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی، نماز تو ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس شخص کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمر نے نماز پڑھی اور ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، چونکہ عذر تھا، شرعی معذور تھے، اس وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹا۔ نمبر 2، استحاضہ کا دوسرا مسئلہ۔ اگر مسلسل استحاضہ کا خون جاری ہے اور ایام حیض بھی معلوم نہ ہوں تو ایسی عورت ہر نماز کے لیے غسل کرے احتیاط کے طور پر۔ تیسرے قسم، وقفہ وقفہ سے خون جاری ہوتا ہے اور ایام بھی معلوم نہ ہوں، ایسی عورت ظہر عصر ایک غسل سے اور مغرب عشاء ایک غسل سے اور صبح کے لیے الگ غسل کر کے نماز ادا کرے گی، جس طرح حضرت حمنہ بنت جہش سے رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو ظہر کی نماز کو مؤخر کرو اور عصر کی نماز کو جلدی کرو، اور جب تم پاک ہو تو دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کرو اور ان کو ادا کرو، اور مغرب عشاء کو اسی طرح ایک غسل سے پڑھو، اور صبح کی نماز کے لیے الگ غسل کرو اور نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ ترمذی صفحہ 45، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 307۔ ایک مسئلہ، استحاضہ والی عورت کا حکم وہ نہیں جو حیض اور نفاس والی کا ہے، کیونکہ استحاضہ والی تو نماز پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک کو چھو سکتی ہے، مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے اور خاوند کے ساتھ مباشرت بھی کر سکتی ہے، کیونکہ استحاضہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے۔ اس میں حدیث بخاری جلد 1 صفحہ 44 اور مسلم جلد 1 صفحہ 151۔ یہ تھے منتھلی کورس حیض، نفاس اور استحاضہ کے متفرق مختصر مسائل احادیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ نجاستوں سے طہارت حاصل کرنے کے احکام انشاءاللہ پڑھیں گے۔